بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ جمیع اسماء الانبیاء علیہم السلام لا ینصرف الا سبعہ۔ آپ کہہ سکتے استاد جی یہ مورب ہے، آپ نے اعراب کیوں نہیں دیا؟ سمجھ نہیں؟ تو میں نے جہاں بوجھ کے نہیں دیا کہ آپ تھوڑی دیر سوچ لیں اور آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا کہ یہ کیوں نہیں پڑھا تو کی پڑھنا ہے۔ جمیع اسماء الانبیاء علیہ السلام لا ینصرف، انبیاء علیہ السلام کے تمام نام، یہ ترجمہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تمام نام لا ینصرف غیر منصرف ہیں، الا سبعہ مگر 7۔ یہ مستثنیٰ کی قسم ہے، منصوب اور بدل۔ الا کے بعد ایک شرط، کلام غیر موجب دوسری شرط، اور مستثنیٰ منہ موجود۔ سبا کو جو نکالا ہے کہاں سے نکالا؟ تمام ناموں سے۔ لا ینصرف کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے جمیع اسماء انبیاء کی طرف، وہ مستثنیٰ منہ ہے۔ پتہ چلا الا کے بعد ایک شرط پائے گی، ایک شرط، دوسرا کلام غیر موجب دوسری شرط پائے گی، تیسری شرط ہے کہ مستثنیٰ منہ پیچھے مذکور ہے۔ جہاں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں وہ منصوب اور بدل مستثنیٰ کی قسم، اور بدل بنانا مختار۔ سبعتن پڑھ سکتے ہیں، سبعتن مختار۔ جمیع اسماء الانبیاء علیہ السلام لا ینصرف الا سبعتن، انبیاء علیہ السلام کے تمام نام لا ینصرف غیر منصرف ہیں مگر 7۔ کیا مطلب؟ سارے نام غیر منصرف ہیں، آگے آگے الا یعنی غیر منصرف نہیں، کتنے؟ 7۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، صالح علیہ السلام کا نام صالح، شعیب علیہ السلام کا نام شعیب، کتنے ہو گئے؟ یہ منصرف ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام نوح، لوط علیہ السلام کا نام لوط، ہود علیہ السلام کا نام ہود، شیث علیہ السلام کا نام شیث، یہ بھی چاروں منصرف ہیں، تو یہ 7 ہے۔ لیکن ایک اور بھی ہے قرآن پاک میں جو کہ منصرف استعمال ہوا، وہ ہے عزیر۔ کتابوں میں یہ 7 لکھے کہ یہ 7 نام منصرف ہیں، لیکن ان کے علاوہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی عزیر تنوین آئی ہے، تو عزیر منصرف ہوا، تو کتنے نام ہو گئے پھر؟ 8۔ اب ہم پڑھیں گے یہ 7 اور یہ 8واں، یہ منصرف کیوں ہے؟ اچھا چلو یہ بھی بتا دیتے ہیں، ان کے علاوہ سارے غیر منصرف کیوں ہیں؟ ان کے علاوہ سارے غیر منصرف اس لیے ہیں، ان میں 2 سبب ہیں، نمبر 1 علم اور نمبر 2 اجماع۔ سارے مثال کے طور پہ ابراہیم علم اور اجماع، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، بھئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سارے نام اس لیے غیر منصرف، 2 سبب ہے، اور اجماع کی جو شرط ہے وہ بھی پائی جا رہی ہے سارے ناموں میں۔ اب ہم پڑھیں گے یہ 7 8 یہ نام منصرف کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، صالح علیہ السلام کا نام، شعیب علیہ السلام کا نام، یہ 3 ان کے منصرف ہونے کی وجہ، اور ان 4 کے منصرف ہونے کی وجہ، اور ان 3 کے نام جو نام لکھے ہوئے ہیں، سرکار کا نام، صالح علیہ السلام کا، یہ جو نام ہے ان کے منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ ان تین میں سبب ہی ایک ہے. بھئی غیر منصرف وہ اس میں مورب ہوتا ہے جس میں 9 میں سے 2 سبب پائے جائیں یا 9 میں سے ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قریب. ایک سبب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں علم، دوسرا سبب کوئی نہیں. صالح علیہ السلام کے نام میں ایک سبب ہے، شعیب علیہ السلام کے نام میں ایک سبب ہے، علم علم علم، دوسرا سبب بھی نہیں. تو جب دوسرا سبب بھی نہیں ہے تو غیر منصرف کیوں پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. غیر منصرف پڑھنے کے لیے 2 سبب تلاش کرو کسی لفظ کے اندر، یا ایک ایسا تلاش کرو جو 2 کے قائم کا. تو ان 3 میں سبب ایک ہے، لہذا یہ تینوں منصرف ہیں. جی یاد ہو گیا؟ یہ 4 ان کے منصرف ہونے کی وجہ ایک ہی ہے. ان کے منصرف ہونے کی وجہ ایک، اس لیے 3 پڑھ لیے. ان 4 کے منصرف ہونے کی وجہ بھی ایک. اب پہلے یہ سننا، ان 4 میں سبب 2 ہے. 4 میں جی علم اور عجمہ، علم اور عجمہ، علم اور عجمہ، علم اور عجمہ. تو جب سبب 2 ہیں تو پھر منصرف کیوں پڑھ رہے؟ غیر منصرف پڑھے. بھائی دیکھیں سبب کی بھی شرطیں ہیں، یعنی غیر منصرف کے کچھ نہیں اکثر اسباب ایسے ہیں جن کے سبب ہونے کی شرطیں ہیں. وصف کے سبب ہونے کی شرط ہے، تنیز کے سبب ہونے کی شرط ہے، پھر عجمہ کے سبب ہونے کی شرط ہے، جمع کے سبب ہونے کی شرط ہے، ترکیب کے سبب ہونے کی شرط ہے، الف نون زیادتان کے سبب ہونے کی شرط ہے، وزن فعل کے سبب ہونے. وہ کتنے سبب میں نے پڑھ دیے بھائی جان؟ تو اس میں 2 سبب ہے، علم اور عجمہ، علم اور عجمہ، علم اور عجمہ، علم اور عجمہ. لیکن پھر بھی ہم منصرف پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک سبب ہے عجمہ، اس کا سبب بننا، یعنی عجمہ جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا تب جب 2 شرطیں پائی جائیں گی. ایک شرط پائی جا رہی ہے علم. عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی ایک شرط اور بھی ہے جو یہاں نہیں ہے، وہ 2 میں سے ایک ہے. وہ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کل شرطیں 2 ہیں، ایک پائی گئی ہے علم 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 علم، شرط پائی گئی ہے. اگرچہ وہ سبب بھی ہے، عجمہ کے ساتھ علم سبب بھی ہے اور علم شرط بھی ہے، لیکن ایک شرط اور بھی ہے، وہ ہے 2 میں سے کوئی ایک. وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو کلمہ ہے، وہ جو عجمہ والا لفظ ہے، وہ جو اسم ہے، وہ زائد علی الثلاثہ ہو یا متحرک ہو. زائد علی الثلاثہ یعنی ان میں سے کوئی ایک ہو. عجمہ علم ہو، علم کے ساتھ ان میں 2 میں سے کوئی ایک ہو. عجمہ ہے، علم ہے، لیکن ان 4 میں سے نہ تو کوئی زائد علی الثلاثہ ہے نہ کوئی متحرک لفظ ہے. اور قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط چلی جائے تو مشروط بھی چلا جاتا ہے. عجمہ نے سبب بننا تھا جب اس کی شرط پائی جاتی، جب شرط نہیں پائی جائے گی عجمہ ہے، سبب نہیں بنے گا. عجمہ خود ہے، ایک لفظ بولتے ہیں بذات خود ہے، لیکن سبب نہیں بنے گا، کیونکہ جو شرط تھی ذات کی نہیں تھی، شرط تھی سبب ہونے کی. شرط کس چیز کی تھی؟ اسی لیے تو ترجمہ کراتا ہوں، شرطھا عجمہ کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط، عجمہ کے غیر کا سبب بننے کی شرط، ذات کی شرط. جیسے تنیس بتا، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، نہ کہ ذات کی شرط. کیا شرط تھی تنیس بتا کے غیر کا سبب بننے کی؟ علم. داربتن علم نہیں ہے، لہذا تنیس بتا سبب نہیں ہے. اگر یہ ذات کی شرط ہوتا تو پھر تنیس بتا ہی نہ ہوتی. التنیس بتا، اس کے غیر کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے جس میں تنیس بتا وہ علم ہو. اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط ہے کہ وہ لفظ علم ہو.
दारिबतुन अलम नहीं है, तनीस बिता है लेकिन सबब नहीं बन रहा क्योंकि शर्त नहीं पाई जा रही। अगर अलम होना ये तनीस बिता की जात की शर्त होता तो दारिबतुन जब अलम नहीं है तो फिर दारिबत तनीस बिता ही ना होता, जबकि तनीस बिता है लेकिन सबब नहीं बनेगा क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। यहाँ नून लूत हूद शीस इनमें उजमा है, दूसरा सबब अलम भी है लेकिन उजमा सबब नहीं बनेगा। पता चला फिर सबब इधर भी एक है, कौन समझ ही नहीं आई। सबब इधर भी है, सबब हाँ जाती तौर पे दो हैं लेकिन जो एक उजमा है वो सबब बना नहीं है, जाती तौर पे है लेकिन सबब बना नहीं। क्यों? कि उसके सबब बनने की शर्त नहीं पाई। उज़ैर ये मुनसरिफ क्यों है? उज़ैर ये मुनसरिफ क्यों है? मेरे ख्याल में ये मुनसरिफ इनके साथ लायक है। कोई समझ आई? अगर आपको उजमा है, अगर को अलम है तो भाईजान इसमें उजमा की शर्त पाई जा रही है। क्यों? कि ये 3 से जायद है। तो फिर कह दो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सालिह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुएब अलैहिस्सलाम, ये नाम अरबी है, अरबी ये नाम अरबी है, सबब एक ही है सिर्फ अलम। तो कह दो उज़ैर भी अरबी है, सबब एक ही है अलम, दूसरा सबब नहीं है। भाईजान इनमें सबब था, सबब से मुराद है बिजाते खुद था ओ उजमा, लेकिन सबब नहीं बना क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह।